بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریاست مدینہ نے جس پیار سے تحریک لبیک پاکستان کو پالا اور جس طرح سے حکومت آنے سے پہلے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے اور پھر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ جو سے ان کی تحریکوں میں شامل تھے۔ جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے تحریک لبیک کا پہلے مطالبات یہ تھی کہ جی ختم نبوت کا پر کام کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی جائے، ان کی محرابوں کو توڑا جائے، ان کے مینارے گرا دیے جائیں، کلمہ طیبہ جو ان کے گھروں پہ یا مساجد پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو مٹایا جائے۔ حکومت نے ان کی بات مانی اور حکومت نے اپنے کارندوں سے، پولیس والوں سے اور اپنے جو سرکاری عملے کے ساتھ مل کے وہ جا کے یہ سارا کام کیا ہے۔ 20 سے زیادہ مساجد کے اوپر سے یہ انہوں نے کیا ہے۔ کئی مساجد پہ قبضے کروائے انہوں نے، سیالکوٹ کی مسجد جس میں شامل ہے۔ کئی مسجدوں کو توڑا انہوں نے، جو پرانی 100 سال پرانی مساجد تھی ان کو توڑا گیا، کلموں کی بے حرمتی کی گئی صرف ان کو راضی رکھنے کے لیے۔ 15 سے زیادہ احمدیوں کو شہید کر دیا گیا اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ احمدی تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، لیکن ان کو کہنا اچھا نہیں لگا۔ ان لوگوں کے جو ان کے قاتلوں تھے ان کو خود چھڑانے کے لیے، حتیٰ کہ قومی اسمبلی کے اندر عمران شاہ نے کہا جی کہ ہمیں قانون بنانا چاہیے، اور اسپیکر نے کہا ہمیں قانون بنانا چاہیے کہ جو لوگ ہم احمدیوں کو قتل کریں تو ان کا دید دے کے یا ان کا قصاص دے کے ان کو چھڑوایا جائے، کیونکہ یہ بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو سی ہیں وہ عام ہونے لگی اور یہ بڑھتی گئی باتیں بڑھتے میں آپ کو وہ ویڈیوز اور تصویریں دکھاتا ہوں جو انہوں نے چند ماہ پہلے تک جو کچھ حرکتیں کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے قربانی کی عیدوں کے اوپر بکرے چھینے گئے، جو جانور کوئی احمدی لے کے جا رہا ہوتا ہے، جس طرح سے ہندوستان میں اندر کوئی مسلمان گائے لے کے جا رہا ہے، وہ دودھ کی نیت سے لے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے مار بھی دیا گیا اور یا ان سے جانور چھین لیا گیا۔ اسی طریقے سے عید کے دنوں میں احمدیوں سے زبردستی گھروں سے بکرے جانور قربانی کے بکرے چھینے گئے اور تاکہ جو سے احمدی قربانی نہ دے سکیں۔ تو یہ 1 سال 2 سال تو خوب ہوا، لیکن اس کے بعد احمدیوں نے احتیاط کر لی کہ کس طریقے سے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، وہ قربانی اپنی باہر بھیج دیتے ہیں۔ افریقہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی کی ضرورت ہے، افغانستان میں لوگ موجود ہیں، اور دنیا کے بہت ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا، تو اس سے بہتر ہے قربانی تو وہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جائز جگہ پہ لگایا جائے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو انہوں نے ان تحریک لبیک والوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے کرایا، باقاعدہ پولیس کے نمائندے ڈی سی او بھی اس میں شامل ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک وہ پچھو محراب جڑا بنایا نا ان کو بھی قبر دے کلمہ لکھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی محراب پچھو ایک محراب چلی نا تو پتہ ہے جی جی محراب سے دینا میں وہ آتا بھی اچھا ہاں ٹھیک ہے جی جی بنو بھن چھوڑو، اے نہیں رکھ سکتے میرا پتر، اے مسجد شکل ہی نہیں بنا سکتے، بنا سکتے اتو بنو کہیں وغیرہ چوا کے بولنا نہیں آتا۔
और आवे कहीं पे कछुआ कहीं प्रचार वाली वीडियो है कि प्रचार वाली अंदर को किताब पई है कोई प्रचार दी वीडियो है ही नहीं दी इन्हें दी जरा बन के किथे तबलीग करे ना जी सर हैप्पी वीडियो है ना सर वीडियो सर लोगों का बयान है लोगों ने बयान है जिन्हें तो सब बयान है आइंदा भी तुसां दसना है सारे तुम्हारी ड्यूटी है ये मस्जिद नहीं बना सकते ना मेहराब बना सकते ना ये मेहराब बना सकते ना मस्जिद बना सकते ना कोई कहीं नहीं मिले कहीं पे को पिक्चर में तो वीडियो दे कोई अलाउ नहीं वीडियो चल बड़ा ये तमाम काम होने के बाद इन्होंने मसाजिद को तोड़ा, बहुत कुछ किया, उसके बाद भी वो राजी ना हुए। और अब जो उनसे हैं इनके जो वज़रा ने, जिसमें शेख रशीद, नूरुल हक कादरी और दूसरे जो हैं बाबर अवान और इस किस्म के मुल्ला टाइप के जो लोग हैं, जो बहुत अपने आप को दीन फरोश भी कह सकते हैं, दीन की बातें करते हैं, इन्होंने ये काम किए। और फिर इनसे 3 दफ़ा मुआहदे किए कि जी हम फ़लाँ तारीख को फ्रांस से सफ़ीर बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल ना कहा, आप ना घबराएं, हम धक्के मार के उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा न हुआ, तारीख पे तारीख पड़ती रही और वो टालते रहे। पिछली दफ़ा भी आज से 6 महीने पहले भी यही हंगामा आराई हुई, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए और बहुत सारे जो कारकुन थे वो भी मारे गए इसके अंदर। और ये हंगामा आई थी, 7 रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। जो ही रिहा किया तो ये 1 हफ्ते से जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और सड़कें ब्लॉक हैं, कितना कत्लो गारत हुआ है, 6 के करीब पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं और बेतहाशा कारकुन भी इसमें हलाक हो गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। ये हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब इसके ऊपर पाबंदी लगाती है और तो वो जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो जाती हैं, इसलिए हम वो दिखा नहीं सकते। आपको भी पता है, हमें भी पता है। वजूहत ये हैं कि इनके जो ये लोग इसको ईजी समझते थे। बात यह है कि जब भी आप कोई सांप पालेंगे या कोई ऐसी जहरीला काम करेंगे तो एक दिन आपको खुद भी उसका शिकार होना पड़ता है। इन्होंने कहते हैं ना कि एक दिन पिसते हैं, बिलाखिर वो एक दिन अपने ही जुल्म की चक्की में अंजाम यही होता आया फिरौनों का, हामानों का। इस किस्म के फिरौन और हामान जो जुल्म कर रहे होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। यही लोग जो से इनके 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 गले का फंदा बनेंगे और ये इनके गले में अटक गए हैं। अब ये ना फ्रांस से सफ़ीर को निकाल सकते हैं, ना उनके मुतालबात मान सकते हैं। ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जैसे निकाह से पहले ख़त्म नबूवत का ओहद पढ़ें, जनाजे से पहले ओहद लिया जाए तमाम नमाजियों से कि ना वो ख़त्म नबूवत को मानते कि नहीं मानते। इसी किस्म की बहुत सारी चीज़ें भी और लाएंगे, क्योंकि इनके पास अबू जहलों की कमी नहीं है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा कि इनके पास बड़े बड़े ऐसे जाहिल हैं। अबू जहल भी एक पढ़ा लिखा आदमी था, तो इसी किस्म के पढ़े लिखे अबू जहल जो से इनके साथ भी हैं, जो इनको मुख्तलिफ मशवरे देते रहेंगे और बर्बादी को और नज़दीक लेके आएंगे। और ये बर्बादी बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि इनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर संभालने वाले आपको पता ही है कि कौन लोग हैं जो आखिरकार वो संभालते हैं। जब इस किस्म के नाअहल लोग जो से हैं हुकूमत करने लगते हैं तो उनको संभालने के लिए कुछ नई ताकतें आती हैं, और वो ताकतें जो सी होती हैं बड़ी ज़ोरदार तरीके से आती हैं। वो ना लिहाज करते हैं राइट का, ना लिहाज करते हैं लेफ़्ट का, और वो फैसला करते हैं जिससे मुल्क को बचाना होता है। और आज
جو حالات پاکستان کے اندر شروع ہیں اس کے لیے نظر یہی آتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، یہ چیزیں مڑنے والی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو بھڑکا بھی رہے ہیں، کیونکہ جیسے اپوزیشن جو پچھلی حکومت میں ان کے خلاف تھی آج ان کے پیچھے ہے اور ان کو حوصلہ دے رہی ہے کہ آپ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرو، کیونکہ مر تو وہ آگے بیچارے رہے ہیں جو رسول کی محبت میں جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رسول نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے کہ اس قسم کے ہنگامہ رائی قتل و غارت سے منع کیا ہے. آپ علم کی روشنی پھیلائیں، علم سے ہی دلوں کو جیتیں تو تبھی آپ کا بھلا ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی وہ مطالبات کیے جو مطالبات ناممکن ہوتے ہیں. سفیر جو سا ہوتا ہے وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے، جس سے سفیر جو ایک نمائندہ ہوتا ہے اس پہ ظلم کرنا یا اس کو نکالنا زیادتی کی بات ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی طرف سے خاص طور پہ. اور یہ جب کریں گے تو دنیا کے اندر آپ کے ملک کی جگہ رسائی ہوگی اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ناظرین، یہ آج کی خبر تھی. آج ابھی تک جو ان کے جو ان کے ایگریمنٹس ہو رہے تھے، جو میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ابھی تک ناکام ہو گئی ہیں اور بری طرح سے، کیونکہ جو میٹنگ ہونی ہے اس کا جو وہ ایجنڈا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر ماننا ہوتا تو ایسے جو 50-60 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں دونوں طرف سے، تو وہ پہلے ہی مان لیتے. اگر ماننا ہی تھا تو وہ ممکن نہیں ہے، کسی حکومت کو کرنا ممکن نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پروٹیسٹ میں حکومتوں میں کوئی سفیر بدلے جائیں اور سفیر نئے آئے ہیں یا چینج ہوں. کل کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی جلوس نکالیں گے اور تبدیل ہو جائے گا، کوئی بھی عہدیدار کرنا، جیسے کرتے بھی رہے ہیں، مطالبات ہوتے رہے ہیں. تو اسی قسم کے یہ کام انٹرنیشنل ہے، تو انہوں نے کیونکہ باہر بھی جانا ہوتا ہے سیریں کرنے کے لیے، تو باہر تو شکل نہیں دکھا سکتے اگر یہ بات علماء نے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے میں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر، ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ. ناصر.